بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑہ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ 11 خواب اگر کسی مرد یا عورت کو آتے ہیں تو اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ خواب جس کسی کو بھی آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت ہی عزیز رکھتا ہے۔ یہ 11 خواب کون سے ہیں، 11 نشانیاں کون سی ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ پہلے ناظرین کرام، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ 11 خواب جس کسی کو بھی آتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ انسان اللہ کے بہت قریب ہے، اللہ کا ولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ پہلے دوستو، اگر آپ کو کوئی خواب آتا ہے چاہے وہ کیسا بھی ہو، اچھا ہو یا برا، برے خواب تو ویسے بھی کسی کو نہیں بتانے چاہیے۔ اگر آپ کو کسی بھی خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو ایسے شخص سے خواب کی تعبیر پوچھیں جس کو صحیح خواب کی تعبیر بیان کرنی آتی ہو۔ آپ اپنے کسی اچھی دوست کے ساتھ اپنا خواب شیئر کر سکتے ہیں، وہ دوست آپ کا وفادار ہونا چاہیے۔ ایسے دوست کو کبھی بھی اپنا خواب نہ بتائیں جو آپ سے حسد کرتا ہو، اور کسی ایسے شخص کو بھی اپنا خواب نہ بتائیں جس میں بغض ہو۔ کسی جادوگر یا کسی غیر مسلم کو بھی اپنا خواب نہ بتائیں۔ صرف اور صرف اپنا خواب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہی بتائیں جس پر آپ بھروسہ کرتے ہوں، آپ اسی کو ہی بتائیے گا، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواب جو ہے وہ ایسے پورا ہوتا ہے جیسے زمین سے جب پرندہ اڑتا ہے تو اس پرندے کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی جتنی دیر تک اڑتے ہوئے اس کے پاؤں سے جدا ہو کر مٹی واپس زمین پر پہنچتی ہے تو اتنی دیر کے بعد خواب کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے خواب کی تعبیر کسی ایسے بندے سے معلوم کریں جو اللہ کا نیک ہو اور اللہ کا دوست ہو۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں ستارے نظر آئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے خواب کے بارے میں سنا تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو کبھی نہ بتانا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے خواب ہم اپنے سگے بھائیوں کو بھی نہیں بتا سکتے اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو شک ہو کہ یہ شخص میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو کبھی بھی اپنا خواب اس کو نہ بتانا۔ خواب کے حوالے سے یہ ضروری باتیں تھیں اور کچھ معلومات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی، نہیں تو آپ اپنے خواب کسی بھی شخص کے سامنے بیان کر دیتے جس سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا۔ وہ 11 خواب کون سے ہیں آئیے جانتے ہیں۔ پہلا خواب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے خواب میں کوئی اللہ کے ولی نظر آتے ہیں، جیسا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ان کا جسم نظر آتا ہے یا ہمیں ان کا لباس نظر آتا ہے یا پھر ان کے بال نظر آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں ان کا چہرہ بھی نظر آتا ہے اور کبھی کبھی ان کا چہرہ نظر نہیں آتا اور ہمیں بہت سی بہترین خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے خواب میں کوئی بھی اللہ کے ولی نظر آتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا خواب ہے۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ اگر خواب میں صحابہ کرام کو دیکھا جائے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور باقی صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی آپ کو خواب کی حالت میں نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے دوست ہیں۔ تیسرا خواب یہ ہے کہ خواب کی حالت میں اگر آپ نے کسی نبی کو دیکھا ہے، اللہ کے جو نبی ہیں جو کم و بیش 1,24,000 ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان میں سے ایک نبی بھی آپ کے خواب میں نظر آتے ہیں، یہ خواب بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور چوتھا خواب، اگر خواب کی حالت میں آپ نے کسی نبی سے ملاقات کی ہے، آپ کسی نبی سے ہم کلام ہوئے ہیں، تو یہ خواب بھی آپ کے لیے بہت بہترین مانا جائے گا۔ اور یہ خواب آپ کو آیا ہے تو سمجھ جانا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں اور اللہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ پانچواں خواب، اگر خواب کی حالت میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں یا آپ نے ان پر سلام بھیجا ہے یا آپ نے سلام اور درود بھیجا ہے، یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی بڑی سعادت والی بات ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور آپ اگر یہ خواب دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں
اور یہ سارے خوابوں کا یعنی جتنے بھی اچھے خواب ہوں گے ان سب خوابوں کا سردار خواب ہے، اور یہ بھی آپ کے ولی ہونے کی، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور چھٹا خواب، اگر خواب کی حالت میں آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے بہت ہی بہترین خواب ہے۔ اور ساتواں خواب، اگر آپ خواب کی حالت میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں یعنی ساتوں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں یا پھر ایک آسمان کی بھی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی بہترین اور مفید ثابت ہونے والا خواب ہے۔ اور 8ویں نمبر پر جو خواب ہے، اگر آپ نے خواب کی حالت میں پولیس رات کو دیکھا ہے، جب قیامت کے دن لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، اگر خواب کی حالت میں پولیس رات کو دیکھا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے۔ اور 9ویں نمبر پر خواب کی حالت میں اگر آپ آسمانوں پر گئے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بہترین اور آپ کے خوش قسمت ہونے کی دلیل ہے۔ اور نمبر 10، اگر خواب کی حالت میں آپ نے دیکھا ہے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ نے انہیں دیکھا ہے یا ان سے آپ نے ملاقات کی ہے یا بات کی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا خواب ہے، اور یہ بھی آپ کے اللہ کے ولی اور اللہ کا دوست ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 11، اگر آپ نے خواب میں قرآن پاک کو دیکھا ہے، قرآن پاک کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس کو دیکھا اور اس کو چوما ہے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے اور اللہ کا دوست اور اللہ کا پسندیدہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو ایسے جو بھی خواب ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو ہی آتے ہیں۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور اللہ جن کو دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو یہ خواب آتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ کو ان میں سے کون سا خواب آیا ہے یہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں، اور ساتھ لگے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔